قصوری صاحب، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ دیگر یورپین ممالک بھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80th اجلاس اس حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہوگا۔ یورپین کنٹریز کا یہ اقدام پیلسٹائن کاز کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے جی، جو تو یہ جمہوری ملک ہیں جیسے کہ مثلا یورپ کے ممالک ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت دیر لگائی ہے، لیکن ان کے لیے ممکن اس لیے نہیں رہا تھا کہ یہ چپ کر کے بیٹھتے کہ ان کا پبلک اوپینین کا بڑا پریشر تھا۔ مثلا برطانیہ کی حکومت یا فرانس کی حکومت، ان میں بہت ان ممالک میں رائٹ ونگ کا بھی بڑا زور ہے، اور وہ جو پارٹیز، میں کنزرویٹو کی نہیں بات کر، اس سے بھی رائٹ پہ وہ پارٹیز ہیں، تو یہاں پریشر بڑا تھا۔ لیکن دوسری طرف ان کا پریشر تھا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کمپلیٹ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہے، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور یہ یورپ کا کوئی ملک جو ہے جو بڑا پرائیڈ کرتے ہیں ان پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس، ان کے لیے چپ رہنا ممکن ہو گیا تھا، لیکن بڑی دیر سے وہ چپ تھے۔ پبلک اوپینین کا پریشر اس نوعیت کا آیا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور اس کا سائیکولوجیکلی مورال بوسٹر ہے۔ لیکن سرے دست جو دیکھنے والی بات ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے، جس طرح سٹاویشن ایز اے ویپن آف وار، لوگوں کو بھوک سے مار رہے ہیں ایز اے ویپن آف وار، اس پہ کتنا اثر پڑے گا؟ سرے دست جو ہے، سرے دست مشکل لگ رہا ہے، اسرائیل پہ اثر پڑے گا، لیکن اگر یہی ملک اگلے کچھ دن میں یا UNGA کے سیشن میں یہ بھی اعلان کر دیں، یورپین یونین کی ریپریزنٹیٹیو نے اشارہ کیا تھا کہ شاید وہ انڈیکیٹ کریں اس سے زیادہ جو برطانیہ اور یہ ملک کر رہے ہیں، اس کے اندر لیٹ سے ٹریڈ تو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے بین، لیکن ہتھیار بیچنے بند کریں، وہ جرمنی پہ اپلائی کرے گا۔ دوسروں نے ہتھیار بیچنے کم کر دی ہیں، جرمنی مخمصے میں ہے، ایک تو اس کو گلٹ فیلنگ ہے جو ہمیشہ ان کو اسرائیل یاد کراتا رہتا ہے ہولوکاسٹ کی، ہٹلر کے دور میں، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ایسے ویپنز ایک وقت کہا تھا کہ جو غزہ میں یوز ہو رہے ہیں ہم ویپنز نہیں دیں گے، لیکن ان پہ بھی اثر پڑے گا۔ جو سب سے بڑا فرق پڑا ہے کہ اسرائیل کی جو ایک لابی ساری دنیا میں تھی کہ اپریسڈ لوگ ہیں، وہ ٹوٹلی انہوں نے شیٹر کر دی ہے۔ انہوں نے جو ان سے بڑے ظالم ماڈرن ہسٹری میں، ہاں ہٹلر کو اگر چھوڑ دیں یا تو کوئی شاید مجھے نہیں نظر آ رہا، اور یہ ہٹلر کی برابری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر اس قسم کی عدالتیں جس طرح نیورمبرگ کورٹ یا وہ آج امریکہ راستے میں نہ کھڑا ہوتا، تو شاید آج نیورمبرگ کورٹ کے برابر کا کو بن چکا ہوتا جو اسرائیل کو ٹرائی کرتا۔ تو اس کو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یورپ کے کئی ممالک باؤنڈ ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اب انہوں نے نہ صرف یورپین علیحدہ سوچ رہی ہے، جو یورپ کے بڑے بڑے ملک ہیں انہوں نے انڈیپینڈنٹلی لائک فرانس اینڈ لائک برٹن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ پریشر یہ بڑھنا چاہیے کہ ایئر سپیس بند کریں، اور یہ اعلان کریں کہ اگر ان کی ایئر سپیس سے گزرے گا تو ہم اریسٹ کر لیں گے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ کو۔ تو یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے، بیلیٹڈ ہے بٹ ویلکم۔ بٹ سر، مجھے یہ بتائیں کہ اس ریکگنیشن سے کیا کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہم بڑھیں گے، یا یہ ریکگنیشن صرف ایک سمبولک ویٹ کیری کرتا ہے؟ نہیں، اس سے سمبولک سے زیادہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل خدا نخواستہ ہر چیز پہ قبضہ ہو جائے۔ مثلا ایک زمانہ تھا ساؤتھ افریقہ نے قبضہ کر لیا تھا نا، مائنورٹی نے کر لیا تھا نا قبضہ، جی، اور کئی دہائیوں اس کا قبضہ جاری رہا، پھر اوپینین بدلا اور انہوں نے کہا تم سے گیمز بھی نہیں کھیلیں گے، تمہیں کسی کمپٹیشن میں نہیں آنے دیں گے۔ ان کو خود مجبور ہو کے اپنا اقتدار چھوڑنا پڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل میں جو ریشنل لوگ ہیں، اور ریشنل لوگ ہیں، وہ بہت لوگ ان کے خلاف
مظاہرے بھی کرتے ہیں نیتنیاہو genocide کے کے بھی خلاف، against ہیں۔ ان کے ہاتھ میڈیم ٹرم میں ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے کہ بھائی یہ تو اگر ہم قبضہ بھی کر لیں تو قبضہ تو چھڑایا جا سکتا ہے، اگر ساری دنیا ہی ہمارے خلاف ہو جائے اور وہ کہتے ہم سے ٹریڈ بھی نہیں کریں گے، ابھی تو نہیں مجھے نظر آ رہا، ٹرمپ صاحب کے دور میں تو بالکل نہیں نظر آ رہا، اور لیکن ٹرمپ صاحب کو 200 سال کے لیے تو نہیں ہے نا، کسی بھی حکومت 200 سال کے لیے نہیں ہوتی۔ دیکھیں امریکہ میں ایک تو یہ ہے کہ چینج آف گورنمنٹ ہو سکتی ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی میں بہت میجر اوپینین آیا ہے چینج، اور ان کے ووٹرز سے پوچھا گیا، ایک پول ہوا ہے کہ آپ نے کملا ہیرس کو ووٹ کیوں نہیں دیا، تو ان میں سے میں حیران ہو گیا کہ جو 8 یا 9 کازز تھے، جو سب سے بڑا کاز تھا وہ تھا غزہ، GAZA، بس انہوں نے کہا غزہ۔ ان ادر ورڈز ڈیموکریٹک پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ اپنا بیس ہی نہ لوز کر دے اگر وہ اپنے پرانے لیڈرز کی راہ پر چلتی گئی، تو ان چیزوں کا اثر تو ہوتا ہے، یہ کہنا کہ اثر نہیں ہوگا غلط ہے، اس میں وقت لگے گا، لیکن اسرائیل میں اثر زیادہ ہو سکتا ہے اگر وہاں حکومت چینج ہو 1-2 سال میں، وہ کہیں کہ بھائی یہ ہم کو تو دنیا کا انہوں نے چھوت بنا دیا ہے، ہم تو کسی شکل بھی نہیں دکھا سکتے، نہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ اثر اس طرح ہوگا، بدنصیبی سے جس طرح سے امریکہ بیکنگ کر رہا ہے اسرائیل کی، اور وہ واحد سپر پاور ہے جو اس طرح پیچھے پڑ گیا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں تقریباً اپنے آپ کو پیرالائزڈ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ریزولوشنز تو پاس کر رہے ہیں لیکن جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے پیلسٹینینز کی وہ سر دست پورا نہیں کر سکتے۔ تو امیجیٹ جواب تو کو مجھے یہ نہیں نظر آ رہا، لیکن میں ان لوگوں میں ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اسرائیل کے اندر اوپینین پہ اثر پڑے گا، وہ اور امریکہ کے میڈیم ٹرم سے شارٹ ٹرم ہے، اور انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ میڈیم ٹرم پہ اثر لازمی پڑے گا۔ بالکل صحیح سر، اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو مغربی کنارے پر قبضے کا گرین سگنل دیا ہے، دوسری طرف یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو کہا ہے کہ مغربی کنارے کے کسی بھی حصے پر قبضے کے سخت نتائج ہوں گے، کیا صورتحال مزید ایسکلیٹ ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، وہ تو سعودی عرب کی پوزیشن شروع سے کلیئر ہے، UAE نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت بڑی ریڈ لائن ہوگی، وہ انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے، اگر ویسٹ بینک کی انیکسیشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہو جائے گی، کیا وہ اپنا سفیر بلائیں گے یا اپنے سفارتی ریلیشن ہی ختم کر دیں گے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ٹھیک سر، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے جو حالیہ دفاعی معاہدے کی بھی بات کرتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہزاروں سعودی فوجی افسران کو تربیت دیتے رہے ہیں۔ 1979 میں جب خانہ کعبہ کا محاصرہ ہوا تو ہماری آرمڈ فورسز نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس سب کے بعد اب ہونے والے معاہدے کی کیا جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بہت امپورٹنس ہے، اور یہ خاص طور پر ایک فیکٹر اس کے بننے میں، اس معاہدے کے بننے میں فیکٹر 4 ڈے وار تھا۔ 4 ڈے وار انڈیا پاکستان نے آنکھیں کھول دیں سب کی دنیا میں اور عرب دنیا میں، ہمسایوں میں، کہ ہندوستان کے جو 20 سال سے اس کے حق میں پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور کہ جی یہ بڑی زبردست پاور بن گئی ہے اور یہ نیٹ سیکورٹی پرووائیڈر ہے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔